آئیے قرآن حکیم کے چوتھے پارے کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر ہیں جو ایک فرد کے باطنی ایمان سے شروع ہوتا ہے اور ایک انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیادوں تک ہمیں لے جاتا ہے۔ تو چلیے اس گہرے سفر کو مل کر سمجھتے ہیں۔ یہ پارہ ایک بہت ہی طاقتور آیت سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسا اصول جو تقویٰ کا سب سے اونچا معیار مقرر کرتا ہے، یعنی اصل نیکی صرف کچھ دے دینا نہیں بلکہ وہ چیز قربان کرنا ہے جو دل کو سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو پھر اس آیت کا لن تنالو کا اصل پیغام کیا ہے؟ اس حصے میں ہم اسی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل نیکی یعنی حقیقی تقویٰ ایک بامانی قربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ خیرات کے پورے تصور کو ہی بدل دیتی ہے۔ یہ ایک عام عمل نہیں رہتا بلکہ ایک گہرے روحانی عمل میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ تو یہی وہ معیار ہے کہ جب کوئی اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے لیے دیتا ہے تبھی اس کا ایمان اصل میں کامل ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک فرد کے ایمان کے اس اعلیٰ ترین معیار کو قائم کرنے کے بعد قرآن اب ہمیں اجتماعی سطح پر لاتا ہے، یعنی ایک فرد سے پوری امت کی طرف۔ اور امت کا مرکز کیا ہے؟ کعبہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کعبہ کس طرح مسلمانوں کے لیے ایک مادی اور روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کعبہ کی عظمت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ زمین پر عبادت کے لیے بنایا گیا پہلا گھر ہے۔ پھر یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم۔ اور اس کی سب سے خاص بات، یہ امن کی جگہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو اس کی حدود میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اب دیکھیے، جب سب کا مرکز ایک ہے تو پھر امت کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ اسی لیے کعبہ کے ذکر کے فوراً بعد قرآن کا یہ واضح حکم آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یعنی اتحاد کوئی سیاسی نعرہ نہیں، یہ ایک دینی فریضہ ہے۔ امت کا ایک رہنا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور اس اتحاد، اس ایمان کا انجام کیا ہوگا اور اس سے انکار کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن قیامت کا ایک بڑا ہی واضح نقشہ کھینچتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، یہ اہل ایمان ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے چہرے کالے اور اداس ہوں گے، یہ ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہوگا۔ اچھا، اب قرآن ہمیں تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر لے جاتا ہے، ایک ایسا واقعہ جو صرف ایک جنگ نہیں تھا بلکہ ایمان، اطاعت اور استقامت کا ایک عملی امتحان تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں غزوہ احد کی۔ آئیے اس سے ملنے والے سبق کو سمجھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احد میں مسلمانوں کو اتنی مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ قرآن خود اس کے پیچھے کی حکمت بیان کرتا ہے۔ اللہ کے اس فیصلے کے پیچھے 3 بڑے مقاصد تھے۔ نمبر 1، تاکہ کھرے اور کھوٹے میں فرق ہو جائے، سچے مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں۔ نمبر 2، کچھ خوش قسمت لوگوں کو شہادت کا عظیم رتبہ دینا تھا۔ اور نمبر 3، مومنوں کے صبر اور ثابت قدمی کو پرکھنا تھا تاکہ وہ اور بھی مضبوط ہو جائیں۔ اور پھر قرآن ایک ایسا اصول بیان کرتا ہے جو زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ پر لاگو ہوتا ہے، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی جیت، کبھی ہار، کبھی خوشی، کبھی غم۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حالات کا یہ چکر چلتا ہی اس لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون مشکل میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ تو احد میں جس ثابت قدمی کا امتحان لیا گیا وہ صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں تھی۔ اب قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ اندرونی مضبوطی ایک انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیاد کیسے بنتی ہے، یعنی ایمان کا عملی اظہار معاشرتی انصاف کی شکل میں۔ اور اسی بارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، النساء یعنی عورتیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کا مرکزی موضوع ہی معاشرتی انصاف ہے، خاص طور پر معاشرے کے کمزور طبقات یعنی عورتوں اور یتیموں کے حقوق۔ یہی چیزیں ہیں جو کسی بھی اچھے معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں۔ سورۃ نساء کا آغاز ہی کچھ ایسے بنیادی قوانین سے ہوتا ہے جو ایک منصفانہ معاشرے کی ضمانت دیتے ہیں۔ مثلاً یتیموں کے مال کی حفاظت کا سخت حکم ہے۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کرے تو ان کے درمیان انصاف قائم رکھنے کی کڑی شرط ہے۔ عورت کو اس کا حق مہر لازمی ادا کرنے کا حکم ہے۔ پھر وراثت کے اتنے واضح اور تفصیلی قوانین ہیں کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔
اور ہاں، زبردستی کی شادی یا عورتوں کو وراثت کا مال سمجھنے جیسی جاہلیت کی رسموں کو بھی سختی سے ختم کر دیا گیا۔ تو اب ذرا پورے پارے کے سفر پر نظر ڈالیں۔ کتنا خوبصورت ربط ہے۔ بات شروع ہوئی تھی ایک فرد کے باطن سے کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں دے دو، اور اختتام ہو رہا ہے معاشرے کے ظاہر پر، ایسے قوانین پر جو سب سے کمزور فرد کے حقوق کا بھی تحفظ کرتے ہیں۔ اور اصل بات یہی ہے کہ جو شخص اپنے اندر اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، صرف وہی باہر معاشرے میں انصاف قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے باطن کی پاکیزگی سے لے کر ظاہر کے انصاف تک ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے: قربانی، اتحاد، مشکلات میں ثابت قدمی اور انصاف، قرآن کے بتائے ہوئے یہ اصول آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہم ان اصولوں کی روشنی میں اپنی انفرادی زندگی اور اپنے اجتماعی معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔